السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ بڑی کمپلیکس لیگل باتیں چل رہی ہیں کمپنیز آرڈیننس کے تحت. پتہ نہیں لاسٹ لیکچر آپ لوگوں کو ٹھیک طرح سے سمجھ آیا بھی یا نہیں. اینیویز لاسٹ لیکچر کے ریفرنس میں کچھ تھوڑا سا ریکیپ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صرف وہ چند سلائیڈس جو آپ کو ریکیپ کروا دیں گی لاسٹ سارا لیکچر. اس میں دیکھیے گا، میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ آج بھی انہی لیگل کنسیڈریشن سے متعلق باتیں چلیں گے، لیکن ان کی کنٹینیوٹی تبھی بنتی ہے جب آپ کو لاسٹ لیکچر کی باتیں سمجھ آ جائیں. ٹھیک ہے، لاسٹ لیکچر میں آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ آف آڈیٹر کے بارے میں بات چیت کی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کے ریموول اور ریپلیسمنٹ کے بارے میں بات کی تھی. تو میں اب آپ کو اس کی اپوائنٹمنٹ کے ریفرنس میں باتیں یاد دلانے لگا ہوں. آپ کو یاد تھا نا کہ 3 لیولز پر ہم ان کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں. کب؟ فرسٹ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ، اس کی شرائط کیا ہے، کس نے کرنی ہے، کتنے دنوں میں کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد سبسیکوینٹ آڈیٹرز، اور پھر کیجول ویکینسی کے وقت آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کس طرح کی جاتی ہے. انہی باتوں کو میں ذرا ایک مرتبہ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. تو دیکھیے گا کہ فرسٹ آڈیٹرز کو ود ان 60 days اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے ڈائریکٹرز نے، اور وہ اپنے آفس کو سنبھالے رکھتے ہیں ٹل دا فرسٹ اینوئل جنرل میٹنگ. اور اگر ڈائریکٹرز اپوائنٹ نہیں کر پاتے تو ود ان دا نیکسٹ 60 days، یعنی کہ ان ٹوٹل انکارپوریشن سے آن ورڈ 120 days میں ممبرز نے فرسٹ آڈیٹرز کو اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے. یہ ممبرز کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اور اگر ممبرز بھی اپوائنٹ نہیں کر پاتے تو ذمہ داری کس کی بن جاتی ہے؟ یس، ایس سی سی پی کی. اب ایس سی سی پی جو ہے وہ ود ان 120 days اس اپوائنٹمنٹ کو کرے گا، فرسٹ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ. ٹھیک ہے، تو فرسٹ آڈیٹر اپوائنٹمنٹ بنیادی طور پر ڈائریکٹرز نے کرنی ہے. اگر 60 days میں نہیں کر پاتے تو شیئر ہولڈرز یا ممبرز نے اس کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے. اگر شیئر ہولڈرز یا ممبرز بھی اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں کر پاتے تو 120 days کب سے آن ورڈ؟ ڈیٹ آف انکارپوریشن سے آن ورڈ 120 days کے بعد پھر ایس سی سی پی انوالو ہو جائے گا. اچھا، ایس سی سی پی جب بھی انوالو ہوگا یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ اس کو 7 days میں انفارم ضرور کریں گے. تب ایس سی سی پی جو ہے وہ پھر اپنی رسپانسبلٹیز محسوس کرے گا، تب اس کو پتہ چلے گا ہی نہ ہوئے کہ جی اب یہ کام میں نے کرنا ہے. ادروائز ایس سی سی پی کو کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے، تو جب بھی ایس سی سی پی رسپانسبل ٹھہرے گا آپ اس کو 1 week کا نوٹس ضرور دیں گے. اوکے، اچھا جی، نیکسٹ بات کیا تھی کہ سبسیکوینٹ آڈیٹرز کس نے اپوائنٹ کرنے ہیں؟ ممبرز نے. کب اپوائنٹ کرنے ہیں؟ اینوئل جنرل میٹنگ میں. اور یہ کتنا عرصہ تک سبسیکوینٹ آڈیٹرز اپنا آفس سنبھالے رکھیں گے؟ ٹل دا کنکلوژن آف نیکسٹ اینوئل جنرل میٹنگ. اور اگر ممبرز فیل ہو جاتے ہیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں تو پھر ایس سی سی پی انوالو ہو جائے گی. اور اگین یہاں پر بھی آپ کو ایس سی سی پی کو مطلع کرنا ہوگا ود ان 1 week کہ جی اب آپ نے آڈیٹر کو اپوائنٹ کرنا ہے. اچھا، وین وی ٹاک اباؤٹ سبسیکوینٹ آڈیٹر تو یہ بات آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ سبسیکوینٹ آڈیٹر کا مطلب کہ اب ہر سال جو آڈیٹر اپوائنٹ کرنا ہے اسے کون اپوائنٹ کر رہا ہے؟ فرسٹ آڈیٹر مینس دا ویری فرسٹ آڈیٹر آف دا کمپنی، اور سبسیکوینٹ آڈیٹرز مینس اب نیکسٹ ہر سال جو بھی آڈیٹر ہوگا اس کو شیئر ہولڈرز نے یا ممبرز نے ہی اپوائنٹ کرنا ہے. اگر نہیں کر پاتے تو ایس سی سی پی نے اس کو اپوائنٹ کرنا ہوگا. کلیئر؟ اب نیکسٹ بات آتی ہے کیجول ویکینسی کی. اس میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ ود ان 30 days آف دا ویکینسی ہم نے آڈیٹرز کو اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کی ذمہ داری ڈائریکٹرز کے سر پہ ہوتی ہے. اب ڈائریکٹرز جو یہ اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں کیجول ویکینسی کو فل کرنے کے لیے، یہ ٹل نیکسٹ اینوئل جنرل میٹنگ ویلڈ ہوتی ہے. اور ہاں، اگر ڈائریکٹرز اس کو اپوائنٹ نہیں کر سکے، یعنی کہ کیجول ویکینسی کو فل نہیں کر سکے، تو آفٹر دا 30 days اس ویکینسی کو فل کرتی ہے ایس سی سی پی. سو ایس سی سی پی کے ریفرنس میں بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے 3 باتیں شیئر کی تھی ایک سلائڈ کی شکل میں. اس سلائڈ کو ایک مرتبہ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کہ ایس سی سی پی کب رسپانسبل ہوگی؟ وین فرسٹ آڈیٹرز آر ناٹ
appointed within 120 days from incorporation. یہ پہلے آڈیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے. پھر سبسیکوینٹ آڈیٹرس کے پوائنٹ آف ویو سے when subsequent auditors are not appointed in annual general meeting. اور casual vacancy کے پوائنٹ آف ویو سے when casual vacancy is not filled within 30 days. اور پھر آخری بات ہم نے یہ سیکھی تھی کہ کبھی بھی جب آڈیٹرز جو اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں وہ ولنگ نہیں ہے ایز این آڈیٹر ایکٹ کرنے کو, تو وہاں پر SCCP انوالو ہو جائے گی. پھر لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایک اور بات بھی سیکھی تھی کہ آڈیٹرز کی ریمونریشن کون ڈٹرمن کرے گا. اس میں بڑی سادہ سی بات تھی, جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہی اس کی ریمونریشن کو ڈٹرمن کریں گے. اف دا آڈیٹر واز اپوائنٹڈ بائی SCCP تو SCCP ہی بتائے گی کہ جی اس کی ریمونریشن کیا ہونی چاہیے. اف ڈائریکٹرز اپوائنٹڈ دا آڈیٹرز تو ڈائریکٹرز ہی ان کی ریمونریشن یا ان کی آڈٹ فی کو ڈٹرمن کریں گے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی کیسز ہوں گے اس میں شیئر ہولڈرز ہی ان کی آڈٹ فی کو ڈٹرمن کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بات ہم نے سیکھی تھی. اور نیکسٹ ہم نے جو سیکھا تھا وہ ریموول کے ریفرنس میں سیکھا تھا. ریموول میں انفیکٹ جو پریشانی ہمیں آئی تھی وہ نمبر آف ڈیز کو یاد رکھنے میں آئی تھی. اس میں ہم نے یہ چیز سمجھی تھی سب سے پہلے کہ جب ہم کسی آڈیٹر کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں 14 ڈیز کا نوٹس ریکوائرڈ ہے فرام اے ممبر فرام دا ڈیٹ آف اینول جنرل میٹنگ, کہ اینول جنرل میٹنگ سے 14 ڈیز پہلے ہم نوٹس وصول کریں گے ممبر کی طرف سے کہ یہ آڈیٹر چینج کر دیا جائے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کیا بات تھی کہ کاپی آف دا نوٹس ول بی سینڈ ٹو دا ریٹائرنگ آڈیٹر اینڈ ممبرس. ایز فار ایز ریٹائرنگ آڈیٹرس آر کنسرنڈ ان کو تو ہم فوری طور پر بھیجیں گے. فورتھ ود کا لفظ اس کے ساتھ لکھا گیا. اور جب ہم نے باقی کے ممبرس کو بھیج دیا تو ود ان 7 days ہم اس نوٹس کی کاپی باقی کے ممبرس کو بھی سرکولیٹ کر دیں گے. اور نیکسٹ اس میں بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اگر وہ لسٹڈ کمپنی ہے تو اینول جنرل میٹنگ سے پہلے کسی بھی ڈیٹ کو اس نوٹس کو 2 نیوز پیپرز میں پبلش کروائیں گے, ایک انگلش لینگویج میں اور ایک اردو لینگویج میں. اب وہ 2 نیوز پیپرز کس شہر سے ان کی اشاعت ہونی چاہیے؟ اس شہر سے جس شہر میں وہ کمپنی لسٹڈ ہوئی ہے. لائک کراچی اسٹاک ایکسچینج تو کراچی سے وہ نیوز پیپر ایشو ہونے چاہیے. اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج یا لاہور اسٹاک ایکسچینج, پاکستان میں یہی 3 شہر ہیں جہاں سے کہ وہ کمپنی لسٹڈ ہو سکتی ہے. سو یہ بات تھی, اگر وہ لسٹڈ کمپنی ہے اس صورت میں ہمیں یہ والا نوٹس پبلش کروانا پڑتا ہے نیوز پیپرز میں. اب نیکسٹ بات کیا ہے کہ نوٹیفیکیشن آف دا چینج جو کہ ہم نے SEC پہ کرنی ہے وہ ود ان 14 days آفٹر دا ڈیٹ آف دا AGM ہونا ضروری ہے. نیکسٹ ہم نے جو بات لاسٹ لیکچر کے اندر سیکھی تھی وہ تھی اگر ڈائریکٹرز کا اپوائنٹڈ آڈیٹر ہوگا تو اس کو شیئر ہولڈرز کبھی بھی ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ بلوا کر سمپل میجورٹی کے ساتھ ریموو کر سکتے ہیں. لیکن اگر شیئر ہولڈرز کا اپوائنٹڈ آڈیٹر ہوگا تو اس کو اسپیشل ریزولوشن کے بغیر ریموو نہیں کیا جا سکتا. شیئر ہولڈرز کا اپوائنٹڈ جو ہوگا وہ ڈیفینیٹلی اینول جنرل میٹنگ میں اپوائنٹ ہوا ہوگا یا کسی جنرل میٹنگ میں اپوائنٹ کیا گیا ہوگا. تو جو شیئر ہولڈرز کی طرف سے اپوائنٹڈ آڈیٹر ہوگا اس کو ریموو کرنے کے لیے we would need a special resolution. And when we talk about a special resolution, تو special resolution means کہ 75% of the majority required ہے آپ کو. اگر 75% سے کم ووٹ ہیں تو وہ special resolution پاس نہیں سمجھی جائے گی. ٹھیک ہے, یہاں تک کی باتیں تھیں جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر سیکھی تھی. اب میں بات کروں گا آج کے لیکچر سے متعلق. آج کے لیکچر میں ہم نے qualification and disqualification of an auditor
سے متعلق بات کرنی ہے, اور اس سے آگے ابھی رائٹس, ڈیوٹیز, لائبلٹیز کی باتیں بھی ہم کریں گے. ایز فار ایز کوالیفیکیشن آف آڈیٹرز از کنسرنڈ, اس کے بارے میں یو نو ویری ویل کہ ہم لاسٹ ایک لیکچر کے اندر بات کر چکے ہیں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آر دا پیپل who can audit the financial statements of public limited companies or private limited companies which is subsidiary of the public limited company or private limited company having paid up share capital of 3 million or more. اچھا, یہاں پر پیڈ اپ شیئر کیپٹل کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ پیڈ اپ شیئر کیپٹل وہ ہوتا ہے جس کے اگینسٹ کمپنی پیسے وصول کر چکی ہوئی ہے, ریسورسز, فائنینشیل ریسورسز مل چکے ہوئے ہیں اس کمپنی کو, اس کو ہم پیڈ اپ شیئر کیپٹل کہتے ہیں. یعنی کہ ایک ہے آتھورائز شیئر کیپٹل, جہاں پر ہم آتھورائز شیئر کیپٹل کی بات ہرگز نہیں کر رہے کہ جس شیئر کیپٹل کے ساتھ کمپنی انکارپوریٹ ہوئی تھی, that is known as authorized share capital or nominal share capital or registered share capital. We are not talking about that share capital in this point. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں paid up share capital کی, جس کے اگینسٹ کمپنی کو رقم مل چکی ہوئی ہے. تو paid up share capital اس کمپنی کا اگر 3 ملین یا اس سے زائد ہے, شرط کیا ہے کہ وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہو, تو اس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا بھی آڈٹ کون کرے گا؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. یا وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی سبسیڈری ہے کسی پبلک لمیٹڈ کمپنی کی, یا وہ بذات خود پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے, تو آڈٹ کون کرے گا؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. یہاں پر ہم نے ایک اور بات بھی سیکھی تھی کہ اگر کوئی کمپنی کاسٹ اکاؤنٹس کا آڈٹ کروانا چاہتی ہے, کاسٹ آف پروڈکشن سے متعلق اس نے جو اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں ان کو آڈٹ کروانا چاہ رہی ہے, تو وہاں پر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے علاوہ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ بھی ان اکاؤنٹس کا آڈٹ کر سکتے ہیں. دے آر ایلیجیبل. سو کوالیفیکیشن کے ریفرنس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے علاوہ کوئی بھی شخص ان کمپنیز کا آڈٹ نہیں کر سکتا. ایک اور یہاں پر لمیٹیشن ہے جو کہ ذہن میں رکھیے گا. اگر کمپنی لسٹڈ کمپنی ہے, ایک تو سمپل پبلک لمیٹڈ کمپنی جو کہ لسٹڈ نہیں ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس کا آڈٹ کرے گا, سمپل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم. لیکن اف دا کمپنی از اے لسٹڈ کمپنی, تو وہاں پر اس کا آڈٹ کرنے کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کو سیٹسفیکٹری کیو سی آر ریٹنگ ریکوائرڈ ہوگی آئی کیپ کی طرف سے. انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان اگر سیٹسفیکٹری کیو سی آر ریٹنگ دے دیتا ہے, کوالٹی کنٹرول ریویو ریٹنگ دے دیتا ہے اس فرم کو, تبھی وہ فرم لسٹڈ کمپنی کا آڈٹ کر سکتی ہے, ادروائز ناٹ. ٹھیک ہے, یہ تھی اس کی کوالیفیکیشن. And now we'll talk about disqualifications. تو disqualifications کے بارے میں دیکھیے, following are the persons who are not qualified to become auditor of a company. کون سے؟ Number 1, present directors and other officers or employees of the company. یعنی کہ present director and present employees بھلے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہی کیوں نہ ہو, وہ آڈیٹر نہیں ہو سکتے. کیونکہ ہم نے یہ چیز دیکھی نا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونا ضروری ہے آڈیٹر ہونے کے لیے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اگر پریزنٹ ڈائریکٹر ہے تب بھی نہیں, اور اگر وہ پریزنٹ امپلائی ہے یا کوئی آفیسر ہے اس کمپنی کا تب بھی آپ اس کو آڈیٹر اپوائنٹ نہیں کر سکیں گے. کلیئر؟ اچھا, یہ تو بات تھی پریزنٹ ڈائریکٹر یا پریزنٹ امپلائیز کی. ایون اگر وہ پچھلے 3 سال میں بھی ڈائریکٹر رہ چکا ہے یا امپلائی رہ چکا ہے تب بھی ہم اس کو آڈیٹر اپوائنٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے پارٹنر یا امپلائی آف اے ڈائریکٹر وہ بھی ڈسکوالیفائی کرتا ہے, اور پارٹنر یا امپلائی آف ادر آفیسر اور امپلائی آف دا کمپنی وہ بھی ڈسکوالیفائی کرتا ہے, وہ بھی آڈیٹر نہیں ہو سکتا. مینس ہمیں کسی بھی طور پر ایک انڈیپینڈنٹ آڈیٹر ریکوائرڈ ہے جو ڈائریکٹر ہوگا موجودہ یا پچھلے 3 سال کا,
ڈائریکٹر, یعنی کہ پچھلے سال وہ ڈائریکٹر تھا, پھر اس نے ڈائریکٹرشپ چھوڑ دی, یا اس سے پچھلے سال تھا ڈائریکٹرشپ چھوڑ دی, نہیں, 3 سال پہلے کی اگر بات ہے تب تو ٹھیک ہے. اسی طرح سے کوئی امپلائی یا کوئی آفیسر یا اس امپلائی یا آفیسر کا کوئی پارٹنر یا اس ڈائریکٹر کا کوئی پارٹنر, دے آر ڈسکوالیفائڈ ٹو بیکم آڈیٹر آف دا کمپنی. اسی طرح سے نیکسٹ پوائنٹ ہے اسپاؤس آف دا ڈائریکٹر, وہ بھی ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. پھر نیکسٹ پوائنٹ, a person who is indebted to the company, وہ بھی ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. اب کیا وجہ؟ indebted means جس نے قرض لیا ہوا ہے. اب یہاں پر ایک بڑا باریک نقطہ رائز ہوتا ہے, اور یہ باریک نقطہ رائز ہوتا ہے بینکنگ کمپنیز کے آڈیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ فرض کر لیں کسی بینک کے آڈیٹر نے اس بینک کا کریڈٹ کارڈ بنوایا ہوا ہے. اب وہ تو اس بینک کا مقروض ہو گیا اس کریڈٹ کارڈ کے اگینسٹ, کیا وہ اس بینک کا آڈیٹر نہیں ہو سکتا؟ اس پوائنٹ کے مطابق تو یہی لگ رہا ہے نا کہ وہ اس بینک کا آڈیٹر نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے کوئی لیزنگ کمپنی ہے, اس کا آڈیٹر ہے, اس نے اس کمپنی سے کار لیز کروائی ہوئی ہے, کیا وہ اس کا آڈیٹر نہیں ہو سکتا؟ یہاں پر ایک کلیریفیکیشن ہمیں پیش کی گئی کہ جو کسی پروڈکٹ کے اگینسٹ انڈیٹڈ ہے اس کو ہم یہاں پر انڈیٹڈ نہیں کہیں گے. لائک کریڈٹ کارڈ از اے پروڈکٹ آف اے بینک, ان دا سیم وے وہ فائنینس لیز از اے پروڈکٹ آف اے لیزنگ کمپنی. ان پروڈکٹس کے اگینسٹ اگر وہ آڈیٹر مقروض ہے تو اس کو ہم انڈیٹڈ نہیں کہیں گے. ہاں ادروائز اگر اس نے قرضہ لے رکھا ہے اس اینٹی سے تو وہ انڈیٹڈ کہلائے گا. ٹھیک ہے, سو اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی اس آڈیٹر کی اگر وہ انڈیٹڈ ہے اس اینٹی کا. نیکسٹ پوائنٹ ہے اے باڈی کارپوریٹ, یعنی کہ کوئی بھی انکارپوریٹڈ باڈی جو ہے بھلے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہی کیوں نہ ہو وہ آڈیٹر نہیں ہو سکتی. نیکسٹ کہتا ہے اے پرسن اور ہز اسپاؤس اور مائنر چلڈرن اور ان کیس آف اے فرم all partners of such firm who holds any shares of an audit client or any of its associated companies. تو ڈسکوالیفیکیشن کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ آڈیٹر کو شیئر ہولڈر نہیں ہونا چاہیے. اب وہ آڈیٹر بذات خود ہی نہیں بلکہ اس کے اسپاؤس بھی. اسپاؤس مرد کے لیے بیوی اور عورت کے لیے خاوند کو اسپاؤس کہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں. اسپاؤس بھی, اس کے مائنر چلڈرن بھی, اور اس کے پارٹنرز بھی. اگر وہ فرم ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہے, آڈٹ فرم, تو اس کے اندر جتنے بھی پارٹنرز ہوں گے ان میں سے کوئی بھی اس آڈٹ کلائنٹ کا شیئر ہولڈر نہیں ہونا چاہیے. آڈٹ کلائنٹ مینز وہ کمپنی جو ہے اس کا شیئر ہولڈر نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی اس کمپنی کی کوئی ایسوسیٹڈ جو کمپنی ہے اس کا شیئر ہولڈر ہونا چاہیے, کیونکہ اگر وہ اس کا شیئر ہولڈر ہوگا تو یہ ایک ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. اب جہاں پر ایک اور بڑا عمدہ سا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ہم نے اس شخص کو آڈیٹر اپوائنٹ کیا جو شخص آلریڈی شیئر ہولڈر تھا. اب اس وقت جب وہ آڈیٹر اپوائنٹ ہوا اس کے پاس جتنے بھی شیئر ہولڈنگز میں تھے وہ اس بات کو ڈسکلوز کرے گا. اس کے پاس یا اس کے اسپاؤس کے پاس یا اس کے مائنر چلڈرن کے پاس یا جس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کا وہ آڈیٹر ہے, پارٹنر ہے, اس کے ادر پارٹنرز کے ساتھ جو بھی شیئرز اس آڈٹ کلائنٹ کے ان کے پاس تھے وہ انہیں ڈسکلوز کریں گے. یہ فیکٹ ایٹ دا ٹائم آف اپوائنٹمنٹ کہ جی ہم تو آلریڈی اس کمپنی کے شیئر ہولڈرز ہیں, اور پھر صرف ڈسکلوز کر دینا ہی کافی نہیں بلکہ اس کو ڈس انویسٹ کریں گے, ان کو بیچ دیں گے. ان کی ڈس انویسٹمنٹ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کے بعد ود ان 90 days ہونا ضروری ہے کہ اب ہم اس کمپنی کے آڈیٹر بن چکے ہیں,
ہمارے پاس جو نمبر آف شیئرس موجود ہیں وہ ہم ڈس انویسٹ کرتے ہیں, اور یہ 90 ڈیز کے اندر اندر یہ کام ہو چکنا چاہیے. اور جی لاسٹ پوائنٹ اس کا, a person disqualified for appointment as an auditor due to above reasons is disqualified from holding the office of auditor of another company which is a subsidiary or holding company of that company. یعنی کہ اب جو شخص اس کمپنی کا آڈیٹر نہیں بن سکا, اس کے لیے وہ کوالیفائی نہیں کرتا, وہ اس کمپنی کی ہولڈنگ کمپنی کا بھی آڈیٹر نہیں ہو سکتا اور اس کمپنی کی سبسیڈری کمپنی کا بھی آڈیٹر نہیں ہو سکتا. اوکے اگر وہ ایک کمپنی کا آڈیٹر ہونے کے قابل نہیں ہے, ڈسکوالیفائی کرتا ہے, تو وہ اس کمپنی کی ہولڈنگ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کا بھی آڈیٹر نہیں ہو سکتا. یہ ہولڈنگ اور سبسیڈری یاد ہے آپ کو؟ ہولڈنگ کمپنی جو اپنی کسی دوسری کمپنی کا کنٹرول رکھتی ہے وہ ہولڈنگ کمپنی ہوتی ہے, اور سبسیڈری جو کنٹرولڈ ہوتی ہے بائی اٹس ہولڈنگ کمپنی وہ سبسیڈری ہوتی ہے. لائک اے کمپنی کے 50% سے زیادہ شیئرز اگر بی کمپنی کے پاس ہیں تو بی کمپنی کنٹرول کر رہی ہے اے کمپنی کو, لہذا بی کمپنی اس کی ہولڈنگ کمپنی ہوگی اور اے کمپنی جو ہوگی وہ بی کمپنی کی سبسیڈری کمپنی ہوگی. سو یہ تو ایسے ضمن میں نے بات کر دی. سو ہم نے یہ ڈسکوالیفیکیشنز دیکھی کہ بھلے وہ شخص چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی ہے لیکن وہ ان صورتوں میں ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. اب نیکسٹ بات آتی ہے پاورز اور رائٹس آف این آڈیٹر کی. موٹی موٹی جو اس کی پاورز ہیں وہ تو یہ ہیں کہ وہ کسی بھی بک کو انسپیکٹ کرنا چاہے, بکس آف اکاؤنٹس کو وہ انسپیکٹ کر سکتا ہے, کسی بھی قسم کی انفارمیشن مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے, یہ اس کی پاورز ہیں. اس کو ہم دیکھتے ہیں ابھی ترتیب میں. نمبر 1 رائٹ آف ایکسیس ٹو بکس آف اکاؤنٹس اینڈ واؤچرس, یہ اس کی پاور ہے. پھر رائٹ ٹو ریسیو انفارمیشن اینڈ ایکسپلینیشن, پھر رائٹ ٹو ایکسیس ٹو بکس اینڈ پیپرز آف برانچ. یعنی کہ آڈیٹر اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ جس بھی قسم کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی سپورٹ میں اس کو انفارمیشن ریکوائرڈ ہوگی کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا. بکس آف اکاؤنٹس کیا, واؤچرز کیا, برانچز کے ان کی سیگمنٹس کے متعلق انفارمیشن, جو بھی انفارمیشن ریکوائر کرے گا آڈیٹر اس کو پیش کی جائے گی. پھر مزید اس کی پاور میں شامل ہے کہ اس کو اینول جنرل میٹنگ یا کسی بھی قسم کی جنرل میٹنگ کا نوٹس ضرور سرو کیا جائے گا. وہ آڈیٹر ہے, اس کو جنرل میٹنگز میں ضرور کال کریں گے. اب جنرل میٹنگز میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, ایک تو اینول جنرل میٹنگ ہے جو سال میں ایک مرتبہ ضرور کی جاتی ہے, ایک ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ ہے. تو جنرل میٹنگ جو بھی ہو ہے یہ شیئر ہولڈرز کی میٹنگ. ایکسٹرا آرڈنری جو جنرل میٹنگ ہے وہ کسی بھی وقت سال کے کسی بھی حصے میں کسی بھی اہم مقصد کے لیے ہولڈ کی جا سکتی ہے. لہذا جب بھی کبھی جنرل میٹنگ آپ نے ہولڈ کرنی ہوگی تو آڈیٹر کی یہ پاور ہے کہ اس کو نوٹس سرو کیا جائے. نیکسٹ ایک اور بات ہے کہ جب آڈیٹر ریٹائر ہو رہا ہے یا اس کو آپ ریموو کر رہے ہیں تو اسے آپ رائٹ دیتے ہیں کہ وہ ریپرزینٹیشن دے. یہ کس صورت میں؟ جب اس کی جگہ ایک نیا آڈیٹر اپوائنٹ ہو رہا ہے تو یہ بھی اس کا رائٹ ہے, اس کے پاس پاور ہے کہ وہ ریپرزینٹیشن دے سکے, وہ بتا سکے کہ میرے کام سے متعلق کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو, میرا کام کمپلیٹ ہے, میں نے اپنے اسکوپ کے مطابق اپنا کام کمپلیٹ کیا, میرے پر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس قسم کی ریپرزینٹیشن آڈیٹر دے سکتا ہے. سو یہ باتیں تھیں جی اس کی پاورز کے بارے میں اور اس کے رائٹس کے بارے میں. اب نیکسٹ ہم آڈیٹر کی ڈیوٹیز کے بارے میں بات کریں گے.
کہ ڈیوٹیز آف آڈیٹرس اکارڈنگ ٹو دا کمپنیز آرڈیننس 1984 اس میں شامل ہے ٹو گیو اے رپورٹ. یہ وہی رپورٹ ہے جس کو آڈیٹر پیش کرتا ہے ایک ریزنیبل ایشورنس حاصل کرنے کے بعد. یہ اس کی ڈیوٹی ہے. کمپنیز آرڈیننس یہ کہتا ہے کہ آپ نے ریزنیبل ایشورنس حاصل کر لی سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈینس پر بیس کرتے ہوئے. اب آپ رپورٹ پیش کریں. تو جو رپورٹ پیش کرے گا آڈیٹر، میں نے آپ کو ویسے اس رپورٹ کی ایک سمری پچھلے ایک لیکچر کے اندر بتائی ہوئی ہے کہ آڈیٹر بتاتا ہے کہ میں نے بکس آف اکاؤنٹس انسپیکٹ کر لی ہیں، میرا اسکوپ کیا تھا، اور پھر میرے مطابق یہ چیزیں جو ہیں ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ رپورٹ آڈیٹر کو پیش کرنا ہوتی ہے کمپنیز آرڈیننس 1984 کے مطابق. نیکسٹ، where any matter reported upon is answered in the negative or with a qualification, the report shall include reasons for such qualification with factual position. یعنی کہ اب اگر کوئی qualification ہے اس کے اندر، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے جب رپورٹ کا ذکر کیا تھا تو دو طرح کی رپورٹس آپ کو بتائی تھیں. ابھی ویسے ہم نے آڈیٹرز رپورٹ کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. میں آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی یہ بات بتا رہا تھا کہ ہم نے ابھی چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھنا شروع کی ہیں. ابھی ان تمام باتوں کی ڈیپ ڈیٹیلز میں ہم نے جانا ہے. ان کو ہم نے بہت زیادہ ڈسکس کرنا ہے. ان کی تمام نیٹی گریٹیز پہ ہم نے بات چیت کرنی ہے. فی الحال ابھی جو بات چل رہی ہے وہ چل رہی ہے کہ آڈیٹر کی ڈیوٹی کیا ہے. اس میں ہم نے بات کی کہ آڈیٹر کو رپورٹ پیش کرنی ہے. اب آڈیٹر کو جو رپورٹ پیش کرنی ہے وہ دو طرح کی ہو سکتی ہیں، انکوالیفائڈ رپورٹس بھی اور کوالیفائڈ رپورٹس بھی. یہ پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہوا ایک مرتبہ. سو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ جب آڈیٹر رپورٹ پیش کرے گا اور وہ رپورٹ اگر کوالیفائڈ رپورٹ ہے تو آڈیٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس میں پراپر ریزنز پیش کرے کہ یہ کیوں کوالیفائڈ رپورٹ ہے. کوالیفائڈ رپورٹ کا مطلب کہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش نہیں کر رہی وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. اگر وہ رپورٹ انکوالیفائڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش کر رہی ہیں. اور اگر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ٹرو اینڈ فیئر ویو پیش نہیں کر رہی تو آڈیٹر جو رپورٹ پیش کرے گا وہ کوالیفائڈ رپورٹ کہلائے گی. سو یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوالیفائڈ رپورٹ ہے تو وہ ریزن بتائے گا آڈیٹر اس رپورٹ میں کہ کیوں یہ کوالیفائڈ رپورٹ ہے. نیکسٹ، ٹو انکلوڈ ان دا رپورٹ آف دا کمپنی سچ میٹرز ایز ڈائریکٹڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. اب یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ بعض صورتوں میں فیڈرل گورنمنٹ آڈیٹر کو پابند کرتی ہے کہ آپ نے یہ بات اپنی رپورٹ میں ضرور بتانی ہے. فار ایگزامپل، جو میں نے لاسٹ آپ کو رپورٹ پیش کی تھی اس میں باٹم پر ایک پیراگراف تھا چھوٹا سا کہ ہمارے مطابق اس کمپنی نے زکوٰۃ ڈیڈکٹ کی اور اس کو پراپرلی بینک میں جمع کروا دیا گورنمنٹ کے خزانے میں. اب یہ رپورٹ آڈیٹر کو پابند کیا ہے دینے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے کہ آپ جب آڈٹ کریں تو آپ بکس آف اکاؤنٹس کے بارے میں بتائیں، آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں بتائیں، آپ اپنے تمام ریزنیبل ایشورنس پر بیس کرتے ہوئے اوپینین فارم کریں، لیکن آپ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کیا اس کمپنی نے زکوٰۃ ڈیڈکٹ کی ہے پراپرلی اور اس کمپنی نے وہ زکوٰۃ جو ہے بینک میں جمع کروا دی ہے. یہ چیز فیڈرل گورنمنٹ پابند کر رہی ہے آڈیٹر کو. لہٰذا آڈیٹر اب لیگلی پابند ہے. کمپنیز آرڈیننس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بات ہو، کمپنیز آرڈیننس نے ایک جامع سی بات کر دی ہے بڑی کمپریہنسو
کہ وین ایور فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی وقت آپ کو کہہ سکتی ہے، کوئی بھی نئی بات کہہ سکتی ہے کہ آپ اپنی رپورٹ کا حصہ بنائیں اس کو. آڈیٹر پابند ہے، اس کی ڈیوٹی ہے ٹو فلفل دا ڈائریکشنز آف دا فیڈرل گورنمنٹ. نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ٹو اٹینڈ دوز جنرل میٹنگز آف اے لسٹڈ کمپنی either himself or through authorized person in which the balance sheet, profit and loss account and the auditor's report are to be considered. اب یہ obviously normally annual general meeting کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر listed company کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یعنی کہ اگر وہ listed company نہیں ہے تو auditor کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ اس کی annual general meeting کو ضرور اٹینڈ کرے یا اپنے کسی ریپرزینٹیٹیو کو بھیجے اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے لسٹڈ کمپنی کے آڈیٹرز کی یہ ڈیوٹی ہے کہ خود یا اپنے کسی ریپرزینٹیٹیو کو ان اینوئل جنرل میٹنگز میں بھیجے جن اینوئل جنرل میٹنگز میں ان جنرل میٹنگز میں بھیجے جن جنرل میٹنگز میں فائنینشل اسٹیٹمنٹس کنسیڈر کی جا رہی ہیں یا ان میں آڈیٹرز رپورٹ کنسیڈر کی جا رہی ہے. وہاں پر اب آڈیٹر کا خود یا ریپرزینٹیٹیو کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. کلیئر؟ نیکسٹ ایک اور بہت اہم ڈیوٹی ٹو میک رپورٹ فار انکلوژن ان پراسپیکٹس. اب یہاں پر آپ کو پراسپیکٹس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے کہ دس از دا ڈاکومنٹ which is in fact an invitation to the general public for subscription into the shares of the company. ایسا پراسپیکٹس آپ کے معلوم میں ہونا چاہیے. آپ کو انفیکٹ کمپنیز کا کچھ نالج تو پہلے سے موجود ہے کہ کمپنی جب انکارپوریٹ ہو جاتی ہے اب اس نے شیئرز ایشو کرنے ہیں. شیئرز ایشو کرنے کے لیے وہ ایک انویٹیشن دیتی ہے پبلک کو. اس انویٹیشن کا نام ہے پراسپیکٹس. اب اس انویٹیشن کے اندر اس پراسپیکٹس کے اندر ایک رپورٹ شامل کی جاتی ہے جو کہ آڈیٹر کی طرف سے ہوتی ہے. تو وہ رپورٹ ریگارڈنگ دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس فائنینشیل پوزیشنز یا فائنینشیل پرفارمنس ہوتی ہے کہ جو کمپنی شیئرز ایشو کرنے جا رہی ہے اس کمپنی کی فائنینشیل پوزیشنز کیا ہیں. اب اس کے بارے میں جو آڈیٹر نے رپورٹ پیش کرنی ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے. اگر ڈیوٹی فلفل نہیں ہوتی تو اس کے اوپر پھر فائن بھی ہوتے ہیں، وہ بھی نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا. فی الحال ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پراسپیکٹس میں ایک رپورٹ آڈیٹر کی طرف سے پیش کی جاتی ہے. نیکسٹ ہے جی ٹو سرٹیفائی ریسیٹس اینڈ پیمنٹس اکاؤنٹ ان دا اسٹیچوٹری رپورٹ. اب یہ اسٹیچوٹری رپورٹ یہ انفیکٹ وہی رپورٹ ہے جو کہ انیشیلی جو پراسپیکٹس ایشو کیا جاتا ہے اس کا حصہ ہوتی ہے، جس کا ابھی میں لاسٹ پوائنٹ کے اندر ذکر کر رہا تھا کہ جب فرسٹ ٹائم پراسپیکٹس ایشو کیا جاتا ہے تو ایک اسٹیچوٹری رپورٹ آڈیٹر کی طرف سے پیش ہوتی ہے. اس میں آڈیٹر سرٹیفائی کرتا ہے ریسیٹس اینڈ پیمنٹس کو کہ اس دوران میں جس دوران میں ابھی اس کی کمنسمنٹ نہیں ہوئی، کمپنی انکارپوریٹ ہو گئی ابھی کمنسمنٹ نہیں ہوئی، اس دوران میں کچھ ریسیٹس اینڈ پیمنٹس ہوتی ہیں، اس کے بارے میں آڈیٹر اوپینین نہیں دیتا، سرٹیفائی کرتا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے کہ ان ریسیٹس میں یہ چیزیں شامل ہیں، ان پیمنٹس میں یہ پیمنٹس شامل. اب وہاں پر اس کو یہ اسٹیچوٹری رپورٹ کے اندر سرٹیفائی کرنا ایک ڈیوٹی کا حصہ ہے. نیکسٹ ٹو میک رپورٹ آن ڈیکلیریشن آف سالوینسی ان کیس آف والنٹری وائنڈنگ اپ. اب وہ آڈیٹر ایٹ دا ٹائم آف والنٹری وائنڈنگ اپ، یہ وائنڈنگ اپ کی بھی کچھ قسمیں ہیں، کچھ ٹائپس ہیں جو کہ کمپنیز آرڈیننس کے مطابق آپ نے پڑھ رکھی ہوں گی. ان میں سے والنٹریلی جب کمپنی کو وائنڈ اپ کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، تو آڈیٹر کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ
ضرور دی جاتی ہے. وہ کیا کہ یہ کمپنی سالوینٹ ہے, انسالوینٹ نہیں ہے. تو یہ بھی آڈیٹر کا ایک فرض ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ پیش کرے. نیکسٹ ہے ٹو ایکسرسائز ریزنیبل کیئر اینڈ اسکل in carrying out his duties and make such inquiries as considered necessary. یعنی کہ اب ریزنیبل کیئر اینڈ اسکلس بہرحال اس کی ریکوائرڈ ہیں کہ اس نے جو بھی ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے وہ باقاعدہ طور پر اس میں پروفیشنلزم نظر آنا چاہیے. کمپنیز آرڈیننس بھی یہ بات کر رہا ہے. اچھا جی, یہ ڈفرینٹ ڈیوٹیز تھیں جو کہ ہم نے آڈیٹر کی دیکھی کمپنیز آرڈیننس کی روح سے. آڈیٹرز جو رپورٹ پیش کرتا ہے اس کے بارے میں بھی کمپنیز آرڈیننس یہ کہتی ہے کہ وہ رپورٹ پڑھی جانا چاہیے اینول جنرل میٹنگ کے اندر. یہ کمپنیز آرڈیننس کی ایک پروویژن ہے جس کے مطابق آڈیٹرز کی رپورٹ کا پڑھا جانا ضروری ہے تاکہ شیئر ہولڈرز جو کہ جنرل میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جان جائیں کہ آڈیٹر نے کیا رپورٹ پیش کی ہے. اور اس کے بعد ایک اور بہت اہم پروویژن ہے کمپنیز آرڈیننس کی, وہ ہے کہ آڈیٹر اپنی رپورٹ کو سائن ضرور کرے گا اور اس پر ڈیٹ بھی ضرور پلیس کرے گا اور بتائے گا کہ پلیس کیا ہے, کون سی جگہ ہے, کون سا شہر ہے جہاں پر کہ وہ بیٹھ کر اس کو سائن کر رہا ہے. اس کی اہمیت آپ کو پتا چلے گی جب ہم آڈیٹر کی لائبلٹی سے متعلق بات کریں گے. بہرحال میں نے جو بات کی اس کو ذہن میں رکھیے کہ کمپنیز آرڈیننس کے مطابق آڈیٹر کی رپورٹ کو اینول جنرل میٹنگ کے اندر پیش کیا جاتا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے. مزید یہ کہ آڈیٹرز رپورٹ شوڈ بی سائنڈ اینڈ شوڈ بی ڈیٹڈ اور اس پہ پلیس بھی مینشن ہونا ضروری ہے. نیکسٹ اب ہم باتیں کرتے ہیں آڈیٹرز کی لائبلٹی سے متعلق. وین وی ٹاک اباؤٹ آڈیٹرز لائبلٹی تو وہ دو طرح کی ہیں, ایک سول لائبلٹی اور دوسری کرمنل لائبلٹی. اس سول لائبلٹی کو ہم فردر دو ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, ایک لائبلٹی فار نیگلیجنس اور دوسری لائبلٹی فار مسفیزنس. سب سے پہلے تو یہ فرق معلوم کیجئے کہ سول لائبلٹی اور کرمنل لائبلٹی میں کیا فرق ہے. سول لائبلٹی ہے کہ جب کوئی ایک شخص کسی دوسرے کے ایکٹ سے محسوس کرے کہ اس کو لاس ہوا, یہ ایک سول لائبلٹی ہے. اور کرمنل لائبلٹی یہ ہے کہ جب کسی قانون کی خلاف ورزی کی جائے تو اس کے اگینسٹ کرمنل لائبلٹی ہوتی ہے. اوکے جب کسی قانون کی خلاف ورزی کی جائے تو جو لائبلٹی اس کے اوپر امپوز ہوتی ہے دیٹ از کرمنل لائبلٹی. جیسے کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ کمپنیز آرڈیننس کی کچھ پروویژنس کی خلاف ورزی اگر آڈیٹر کرتا ہے تو کرمنل لائبلٹی اس کے اوپر امپوز ہوتی ہے. اور اگر آڈیٹر کے کسی ایکٹ کی وجہ سے کوئی شخص محسوس کرتا ہے, وہی آڈٹ کلائنٹ ہی محسوس کرتا ہے کہ اس کو لاس ہوا, وہ سول لائبلٹی کے زمرے میں بات آئے گی. سو سول لائبلٹی جو ہے وہ فردر دو جگہوں پر ڈیوائڈ کی ہم نے, لائبلٹی فار نیگلیجنس اینڈ لائبلٹی فار مسفیزنس. لائبلٹی فار نیگلیجنس میں ہم بات کرتے ہیں لا آف ایجنسی کی, یعنی کہ آڈیٹر بینگ این ایجنٹ آف دا شیئر ہولڈرز is required to carry out his duties with reasonable care and skill. اگر وہ reasonable care and skills کے تحت آڈٹ نہیں کر سکا اور آڈٹ کلائنٹ کو کوئی نقصان پہنچا تو اس پر سول لائبلٹی پھر امپوز ہوتی ہے آڈیٹر پر. اس کے کچھ کیسز ہیں, ایک آدھ میں کیس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. فار ایگزامپل ایک کیس ہے آرتھر ای گرین اینڈ کمپنی کا ورسز سینٹرل ایڈوانس اینڈ ڈسکاؤنٹ کارپوریشن لمیٹڈ. اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اٹ واز ہیلڈ دیٹ آڈیٹر از گلٹی آف نیگلیجنس. آڈیٹر ایکسپٹڈ دا اسکیڈول آف ڈیٹرز فرنشڈ بائی دا کلائنٹ though it was apparent that debts were not recoverable.
اب یہ چیز واضح تھی کہ ڈیٹس ریکور نہیں ہو سکتے, اس نے انہی اسکیجول آف ڈیٹرز پر ریلائی کر لیا, اس نے اپنی سکلز اور ڈیو کیئر کے ساتھ اس کی پراپر ویریفیکیشن نہیں کی ان ڈیٹرز کی, جبکہ اپرنٹ تھا کہ ان کو تو پیسے ملنے ہی نہیں ان کے اگینسٹ. اب وہ لاس ہو گیا اس کو, کمپنی کو. اس پر جو آڈیٹر ہے اس کی یہ سول لائبلٹی بنتی ہے, لائبلٹی فار نیگلیجنس کے تحت. اسی طرح سے ایک اور کیس ہے جس میں دا لنڈن آئل اسٹوریج کمپنی لمیٹڈ ورسز سیئر ہیسلک اینڈ کمپنی. اس میں کہتے ہیں ان دس کیس آڈیٹر were held liable for negligence because auditors failed to verify the physical existence of cash in hand. Cash balance as per books did not agree with the physical balance. The difference was misappropriated by the cashier. So یہاں پر اگین آڈیٹر کی نیگلیجنس ہے, اس کو چاہیے تھا کہ کلوزنگ ڈیٹ پر وہ فزیکلی کیش کو ویریفائی کرتا کہ کیشیئر نے کوئی امبیزلمنٹ تو نہیں کی ہوئی. اب وہ اس نے نہیں کیا, اس کی وجہ سے جو لاس ہوا وہ سارا کا سارا آڈیٹر کے اوپر آتا ہے. سول لائبلٹی, لائبلٹی فار نیگلیجنس. اب ہم بات کرتے ہیں لائبلٹی فار مسفیزنس کی. یہ مسفیزنس کے لٹرل میننگز یہ ہیں کہ کوئی لیگل کام آپ لافلی نہ کر رہے ہو, بریچ آف ڈیوٹی ہے. مطلب ایک قانون کے تحت جو کام کرنا چاہیے تھا اس کو آپ نے ان لافلی کیا, ڈیوٹی کو آپ نے صحیح پرفارم نہیں کیا. ڈیوٹی پرفارم کی لیکن ٹھیک پرفارم نہیں کی. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دا ٹرم مسفیزنس مینس بریچ آف ڈیوٹی اف آڈیٹر ڈز سم تھنگ رانگ ان دا پرفارمنس آف ہز ڈیوٹیز resulting in a financial loss to the company, he is guilty of misfeasance. For example, auditor's duties are laid down in section 255 of the Companies Ordinance 1984. If auditor does not perform these duties properly and the company suffers loss, he is liable for misfeasance. اب وہ قانون میں ڈیوٹیز لکھی ہوئی ہیں جو کہ اس نے ٹھیک طریقے سے پرفارم نہیں کی, جو بھی میں نے آپ کو ڈیوٹیز بتائی ہیں, تو وہ لائبلٹی فار مسفیزنس کا شکار ہو جائے گا. اب ہم کریمنل لائبلٹی کے بارے میں بھی کچھ بات چیت کر لیتے ہیں, ہلکی پھلکی سی. ڈیٹیلز اس کی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا. آپ کریمنل لائبلٹی کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جب کسی قانون کو توڑا جائے تو کریمنل لائبلٹی بنتی ہے. اب آڈیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے دو تین پوائنٹس ہیں, میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. If auditor fails to comply with the requirements of section 157, 255 or 257, he shall be punishable with fine up to rupees 100,000. Next, criminal liability کے بارے میں ایک اور سیکشن ہے کمپنیز آرڈیننس کا, وہ کہتا ہے if charges of forgery are brought against an auditor, he may be liable to imprisonment for a term which may be extended to 2 years or fine up to rupees 20,000 or both. اور نیکسٹ ایک اور سیکشن اسی کے بارے میں کرمنل لائبلٹی کے ریفرنس میں, if in any report the auditor makes a false statement, he shall be liable to imprisonment for a term up to 3 years and a fine not exceeding rupees 20,000. سو آپ نے دیکھا کہ آڈیٹر کو معاف نہیں کیا جاتا اگر اس نے کوئی کریمنل لائبلٹی کی ہے, اگر کوئی کرائم کیا ہے نا ہوئے تو اس کے اوپر کریمنل لائبلٹی امپوز ہوتی ہے. اب جیسے سیکشن 157, 255 اور 257 کا ذکر ہوا, 157 میں وہ اسٹیچوٹری رپورٹ کی بات تھی جو پروسپیکٹس کے اندر اس نے پیش کرنی ہے, سرٹیفائی کرنا ہے ریسیٹس اینڈ پیمنٹ کو. اب وہ سرٹیفائی اگر ٹھیک نہیں کیا تو کریمنل لائبلٹی اس کے اوپر امپوز ہو گئی. اسی طرح سے 255 کے اندر آڈیٹرز رپورٹ کی بات تھی کہ آڈیٹرز نے رپورٹ پیش کرنی ہے, اگر آڈیٹر رپورٹ ہی پیش نہیں کرتا تو کریمنل لائبلٹی 1 لاکھ روپے کا جرمانہ. اور اسی طرح 257 کا ذکر آیا تھا ابھی اس میں کہ 257
سیکشن کی اگر وہ خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کے اوپر پھر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ. وہ کیا تھا 257 کہ اس نے آڈیٹرز رپورٹ کو سائن کرنا ہے, اگر اس نے سائن نہیں کیا تو پھر اس کے اوپر جرمانہ. سو کرمنل لائبلٹی کیا ہوئی کہ جب قانون کو آپ فلفل نہیں کرتے, جو قانون میں آپ کو کہا گیا کرنے کو آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں, تو آپ کرمنلی ایک ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر پھر آپ کی لائبلٹیز اور فائن اور امپریزنمنٹ تک بھی باتیں ہیں کہ 2 سال کی امپریزنمنٹ بھی ہوگی. اوکے لیں جی, یہ چند ایک باتیں تھیں ہمارے آج کے لیکچر کے ریفرنس میں, جس میں ہم نے کچھ ڈیوٹیز, کچھ رائٹس, کچھ پاورز اور پھر لاسٹ میں کچھ لائبلٹیز کی بھی بات کی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو میں دوبارہ ریوائز کروں گا. اس وقت تک آپ خود سے بھی اس کو ایک نظر اچھی طرح سے پڑھ لیجیے, اور پھر اگلی باتیں تو نیکسٹ لیکچر میں ہوں گی ہی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.